الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة المتقين المتلون. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سرکار کل، فخر رسول، سیاح لامکاں، مالک انس و جاں، سید ابرار و اخیار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت احترام کے ساتھ درود شریف نذرانہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت لے کر پیش کرے. پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو آپ دوست رکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا. برادران اسلام، آپ انسان کا ذہن و افکار کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا، معاشرہ و سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے. انسان جس کو چاہتا ہے اس کے ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے. انسان اپنے محبوب کے قول و فعل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے لوگوں، اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا. اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا. اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو لباس رسول کو اپنانا ہوگا. اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا. اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے مذاقت کو اپنانا ہوگا. اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن کامل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. برادران اسلام، اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو دوست و احبابوں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنے
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے، یا رسول اللہ میں نے زیادہ خیرات نہیں کی ہے، یا رسول اللہ آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لب کو جنبش ہوئی اور ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد مرحبا۔ آپ غور کیجئے تو معلوم ہوگا ایمان کا دارو اعمال کا دارو مدار ایمان ہے، محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ اسی لیے اس صحابی نے کہہ دیا، یا رسول اللہ میرے پاس نیک اعمال تو نہیں ہے لیکن آپ کی محبت ضرور ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس سے ثابت ہو گیا ہر نیک اعمال سے بڑھ کر محبت رسول ہے، محبت رسول کا بدلہ جنت ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس واقعے سے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا پتہ لگائیں۔ ایک مرتبہ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوتی، رسول کائنات کی طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ابو جہل کی طرف صدیق اکبر کے لڑتے تھے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول میں اپنی اولاد سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہے۔ لڑائی کے کچھ دن بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے اسلام لائے۔ ایک دن دوران گفتگو اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا حضور لڑائی کے دن میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ گئی تھی لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مرے لڑکے سن، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچ جاتی تو میں عشق رسول میں تمہیں بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تمہارا سر لا دیتا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول، محبت اولاد پر غالب آ گئی۔ واقعی جو مومن کامل ہوتے ہیں وہ اپنے مال و جان، عزت آبرو، دوست و احباب، گویا کی دنیا آخرت سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور یہی مومن کامل کی پہچان ہے۔ معزز سامعین کرام، قوم نوح گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بلائے مصیبت سے گھیر دیا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، قاری غلام نبی اسماعیلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عورتیں بانجھ ہو گئی، ان کے مال و اسباب ہلاک ہو گئے، مجبور ہو کر قوم نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی خواہشات کی۔ نوح علیہ السلام نے ان سے توبہ استغفار پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا تم اپنے گناہ سے دور ہو جاؤ، سچے دل سے اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ توبہ استغفار بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو ہم کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، کیونکہ توبہ استغفار پڑھنے والوں سے شیطان دور رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو توبہ کرے اور توبہ پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ امام غزالی اپنی کتاب مکاشف القلوب میں لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے
आप ये ना समझें कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। तौबा का दरवाज़ा उस दिन बंद हो जाएगा जब सूरज पश्चिम से तुलू होगा। अगर हमसे कोई बुरा सरजर हो जाता है तो अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाना चाहिए, रसूल का वसीला लेकर मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और ये मुस्तहकम इरादा बना लेना चाहिए, यकीनन अब ये गुनाह मुझसे दोबारा नहीं होगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हज़रत मोहतरम, रिवायत में आया एक अंसारी औरत का भाई, बाप और शौहर एक जंग में शहीद हो गए। वो औरत रोते हुए घर से निकली, लोगों से पूछने लगी मोहम्मद अरबी कहाँ है, मेरे सरकार मदीना कैसे है, मेरे आका खैरियत से तो है, सरकार दो आलम ज़ख्मी तो नहीं हुए, मेरे आका को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। सहाबा इकराम ने इस औरत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। आपको ये औरत देखकर खुश हो गई और कहा मेरे आका सलामत है, मुझे कोई गम नहीं, मेरा तमाम कुनबा पर कुर्बान हो गया, इससे ज्यादा खुश नसीबी और मुझे क्या हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजाने मिल्लत इस्लामिया नमाज, रोजा, हज, ज़कात बल्कि हर नेक अमाल से बढ़कर मोहब्बत रसूल है। तो मालूम हुआ कि जो बहुत मुत्तकी है, नमाज का पाबंद है, रोजादार है, तिलावत कलाम पाक करने वाला है, लेकिन इसके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं है, इसके सीने में अदावत रसूल है, ये गुस्ताख रसूल है, तो हरगिज़ ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये इस्लाम से खारिज है। इसकी इबादत नहीं, इसकी नमाज नहीं, इसका अंजाम दुनिया में बुराई बुरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, आका इकराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान छिड़कते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुझे कोई महबूब नहीं। इसी तरह हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम, रसूल खुदा हमें अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने मालो जान से ज़्यादा महबूब है। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं तेज़ धूप हो, शिद्दत की गर्मी हो, प्यास से हल्को खुश्क हो गया हो, इस हालत में मुझे ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप मोमिन कामिल उस वक्त तक बन सकते हैं जब हर चीज़ से ज़्यादा रसूल से मोहब्बत हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको मोहब्बत रसूल अता फरमाए और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही अच्छे लबुल लहजे में माशाअल्लाह आपने अपनी समात की, अपने समातों में लगे हुए जंग को